اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان صلوات پر محمد وآل محمد۔ حضرات کرام القدر، جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، سبھی کو اس بات کا علم ہے کہ یہ محفل، یہ جشن منظوم ہے اور ہم سب ایک تمہید ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہ محفلیں ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مردہ جسموں کو جس نے تہذیب حیات بخشی ہے اسے جشن آل محمد کہتے ہیں۔ یہاں آ کر ہمارے طفلان، ہمارے بچے، ہمارے چلڈرنز اٹھنے بیٹھنے، بولنے، عرض کرنے، پیش کرنے، سخن رانی کرنے کے سلیقے سیکھتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں دستور ان کے لیے ہیں جو اپنی نسلوں کو تربیت دینے کے لیے سنجیدہ ہیں، جنہیں احساس ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے امین ہیں اور گزشتہ نسلوں کے وارث ہیں۔ یہ چند باتیں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو حضرات محفلوں سے دوری بنائے ہوئے محفلوں میں تشریف آوری کے باوجود بھی جو منتشر ہوتے ہیں، اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ عبادتیں کم ہوتی ہیں، غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ ہمارے برادر معظم خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ یہ نعمت غیر مترقبہ جسے کہتے ہیں، غیر متوقع جسے کہتے ہیں، طور پر آپ کا وجود زیجود ہمارے لیے شفقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ان بزرگوں سے کہ جن کی ذمہ داریاں محفلوں میں بیٹھ کر نوجوانوں کو موجودہ نسل کی وراثت کو جو منتقل کرنے کا کام ہے وہ ضرور انجام دیں، ورنہ یہ ضعیفی اور یہ بڑھاپا جو ہم پہ طاری ہو کر کے آیا ہے، اگر فرائض کی ادائیگی کے بغیر ہوا تو یہ بڑھاپا ہی رہے گا، بزرگی میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ فرائض کو ادا کرنے والا ہی حق کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آج ایک بڑی اہم بات، تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مجھے لگا کے شروع کرتے تو بڑا اچھا لگتا، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر رکھ دیں میں لگا دوں گا سب کو تقریر کرنے کے بعد تو میرے لیے اور اچھا ہوگا۔ یقین کریں آپ کہ میں سب کو اپنے ہاتھ سے لگا دوں گا تو مجھے یہ ثواب بھی ملے گا، کیونکہ
اب یا تو یہ ہے کہ پوری طرح میں آنکھ بند کر کے تقریر کروں تاکہ جتنے مناظر جو ہے پس منظر کے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی وہ مواقع ضرور آئیں گے کہ جہاں آپ پس منظر میں بھی دیکھیں گے۔ بس ایک التجا، ایک درخواست، باہر بیٹھے ہوئے کرسیوں پر وہ بزرگ جو اپنے آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں اگر موجودہ تہذیب کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا، تو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آئیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں پکارا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی وہاں طلب حق کا جواز نہیں پیدا ہوگا۔ انسان حق جب ہی طلب کر سکتا ہے کہ جب فرض کی ادائیگی کر رہا ہو۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے الہی حقوق ہیں اس نے اپنے اوپر خود فرض کر لیے، ہمارا پیدا کرنا، ہمیں روزی دینا، ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی، ہم نے ڈیلیگیشن نہیں بنایا، ہم نے کوئی وفد نہیں تیار کیا، ہم نے اللہ سے درخواست نہیں لگائی، کوئی اپلیکیشن نہیں کیا، یہ اس نے چاہا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس پر فرض نہیں تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرے، لیکن بالا تر ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر اس نے ہمیں زیور وجود سے آراستہ کیا، سجایا، اور سجا کر ہمیں خلق کیا۔ آپ غور کریں تھوڑی دیر میرے ساتھ، اس لیے کہ میں جن تہذیبوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر ابتدائی محفل میں تہذیب سمجھ میں آئی تو شاعری کا پورا ادب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جتنی بھی اردو شاعری ہے اس کا تعلق ادب سے ہے۔ یہ بے ادبوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک فرش ادا اور فرش محفل پر بیٹھ کر آل محمد کے گھرانے کی تہذیب نہ سیکھ لے گا۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ائمہ نے بچوں کی تربیت کے لیے سین و سال کے اعتبار سے بتایا، اب اذان سکھاؤ، اب سجدے میں جھکنا سکھاؤ، اب یہ سکھاؤ، اب یہ سکھاؤ۔ یہ تمام چیزیں الگ الگ تھیں۔ کربلا اپنی آغوش میں عزائے حسین لے کے بڑھی تو عزاداری کے نام پر ہماری تربیت کا ایک جامع قانون وجود میں آ گیا کہ جس سے ہم پالے جاتے ہیں۔ مگر آج یہ فرائض کا فقدان میں بہت ہی مبارکباد کے قابل سمجھتا ہوں ہمارے برادر بزرگ جناب شہنشاہ حسین صاحب کو، ان کے دیگر بھائیوں کو، شاہ نواز صاحب، زیدی صاحب، ہمارے مسرور عالم صاحب، ہمارے نوشاد علی صاحب، کے تمام بھائی جو آج مسلسل یہاں کر رہے ہیں۔ اس کا سبب فقط یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر سے محفل کر رہے ہیں، شریعت میں تو ایک تربیت کے لیے اتنا لازم ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جشن انعقاد کریں تاکہ آپ کے بچے اٹھنا بیٹھنا سیکھنا شروع کریں، بولنا شروع کریں، بزرگوں کا سامنا کرنا شروع کریں۔ تو اگر ہم گھر گھر نہیں کر سکتے تو کوئی تو ایسا ہے جو پورے معاشرے کے گھروں کے لیے سوچ رہا، لہذا وہاں پر ہمیں رضاکارانہ طور پر پہنچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی دولت بھاڑ نہیں پھوڑتی، خالی طاقت بھاڑ نہیں پھوڑتی۔ جب تک دولت طاقت دونوں کے ساتھ علم نہ مل جائے تب تک کاروان تبلیغ آگے نہیں بڑھتا۔ جناب خدیجہ دولت لے کے بڑھی، ابو طالب طاقت لے کے بڑھے، مصطفیٰ علم لے کے بڑھے۔ جب یہ تینوں ملے تو اسلام کی تبلیغ وجود میں آئی۔ صلوات پڑھنے مل کر محمد والے۔ آج معاشرے میں ہمارے طاقت الگ رک جا رہی ہے، دولت الگ رک جا رہی ہے، علم الگ رک جا رہا ہے، اور درمیان کے منافق تینوں کو لڑائے رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ لہذا یہ تینوں طاقتیں پیغمبر نے ابتدائی تبلیغ اسلام میں واضح کر دی کہ اسلام کو دولت مندوں کی بھی ضرورت ہے، اسلام کو طاقت والوں کی بھی ضرورت ہے، اسلام کو عالموں کی بھی ضرورت ہے، مگر دولت اور طاقت علم کے کنٹرول میں رہے۔ بڑی توجہ بھائی، امام حسن کی صلح سے پہلے اور صلح کے بعد کا منظر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ امام حسن کی صلح سے پہلے منبر پر بیٹھے ہوئے خطیب کو مجمع پڑھواتا تھا۔ آئے 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 آئے،
آپ دیکھ لیں مجمع کنٹرول کرتا تھا نیچے سے، خطیب کی گفتار کو، سخنرانی کو، تکلم کو، خطابت کو، ذکر کو مجمع کنٹرول کر رہا تھا۔ اور ہوگا ہی نا، اس لیے کہ جب حسن سے پہلے کے امامت کے مقابلے میں آنے والی ملوکیت نے، اب یہ جملے میں سب کے لیے نہیں کہہ سکتا شہنشاہ بھائی، اسی لیے سب کی سمجھ میں جشن حسن نہیں آتا، کیونکہ مولوی پڑھنے کو تیار نہیں، مجمع سننے کو تیار نہیں، اور تنقیدیں بڑی ہیں، مولانا لوگ ایسے، مولانا لوگ ایسے، مولانا لوگ ایسے، کہ جیسے ساری بگاڑ کا نتیجہ مولانا ہے۔ تو چلیے ہم مولانا ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں آپ کی نگاہ میں؟ کچھ تو پرسنٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو 100% نہیں ہے تو مولانا نہیں، تو آپ مومن کیسے ہیں پھر؟ میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہر مومن کو یہ احساس ہے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، تو دونوں کو سوچنا چاہیے، مولانا کو بھی سوچنا چاہیے جیسا مولانا ہونا چاہیے ویسا ہوا جائے، اور مومن کو بھی چاہیے کہ جیسا مومن ہونا چاہیے ویسا ہوا جائے۔ پھر نہ ادھر سے شکوہ ہوگا نہ ادھر سے شکوہ ہوگا، ورنہ یہ تو بالکل ہمارے ہندوستان کے کرپٹ محکموں کے فائل کی طرح ہو جائے گا، اس ٹیبل سے اس ٹیبل، اس ٹیبل سے اس ٹیبل، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو شہنشاہ بھائی میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں اس وقت اور اس ماحول میں، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ اگر تسبیح بھی بنائی جائے، گوندی جائے، دانے جو ہے پروئے جاتے ہیں، تو اس کے پہلے بھی عقل مند سارے دانوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ تو اب میری خطابت اس وقت دانوں کو اکٹھا کرنے کی ہے، شعرا کا کام پرونا ہے۔ تو ابھی پیرونے والے نہیں آئے، جو پیروئی چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی سمجھ میں شاعری بھی نہیں آتی، بھائی اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ محلے کے طاقتور کھڑے ہو گئے واہ واہ تو ہم کر دیں، دولت مند کھڑے ہو گئے واہ واہ تو ہم کر دیں، یہ ہماری چیز ہے۔ لہذا اس سے نہیں ہوگا، ہمیں وہ معرفت پیدا کرنی ہوگی، اس لیے کہ آج نبی کے گھر میں صفت اکبر آیا ہے۔ لفظ صفت اس کے معنی صرف نواسے کے ہیں، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے صفت، اور یہ نام بھی رکھا جا رہا ہے، صفت حسن، صفت حسین، یہ سارے نام ہیں۔ تو صفت جو ہے عربک میں اس کے معنی نواسے کے ہیں، لیکن جب صفت کے ساتھ الف اور لام کی اضافت کے ساتھ صفت النبی لگ جائے تو یہ سمجھنا کہ کائنات میں یہ واحد نواسا ہے جس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کے صفات میں، صفت النبی۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اسی اضافت کے ساتھ سب سے صفت تاریخ و احادیث کے اوراق پر مستعمل ہے۔ اب چونکہ میں محفل کی تقریر کر رہا ہوں، اگر میں ہی ادھر ادھر اردو کی ٹانگ ٹونگ توڑ کر کے گفتگو کروں گا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر ساری ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اس لیے کچھ کٹھن سے لفظ بھی ہوں گے اور کچھ بڑے آسان سے بھی ہوں گے۔ جب کٹھن ہوں گے اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آسان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے شکر و کعبہ میرے مشفق و کرم فرما مولانا سید زہیر عباس صاحب قبلہ، ہمارے شفیق مولانا سید نور الحسن صاحب قبلہ اور تمام حضرات یا شعراء کرام میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ شخصیتیں جہاں میں صرف اور صرف اپنے تکلم پر مہر تصدیق ثبت کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہی کے درمیان میں نے تکلم کرنا سیکھا، گفتگی اور گفتار ہمارے علاقے کے بزرگوں ہی نے سکھائی ہے۔ آج درمیان میں جب شہنشاہ بھائی جیسے لوگ مجھے بلا لیتے ہیں تو میں یہی سوچ کے چلا آتا ہوں کہ بزرگوں سے وہ رغبت نہ رہی تو نمک ہاری کا حق ادا نہ ہوگا، اور جو نمک حلال نہ ہو کائنات میں اس کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے شہنشاہ بھائی دبئی میں 94 میں جب حسینیت الزہرا کا میں اشرا پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم بڑا اثر رکھتے ہیں اس مقام پر یہ،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ علاقے کا ایک بچہ جو 24-25 برس کی عمر میں دبئی تک چلا آیا ہے اور اس نے اپنے کاندھوں پر یہ بار خطابت اس مقام کا اٹھایا، تو اپنے سگے بھائیوں کی طرح وہ جو محبتیں دی ہیں انہوں نے، اسے میں آج تک کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ جناب قیصر بہرابی قصائد کی دنیا میں بہت بڑا نام، مراثی کی دنیا میں بہت بڑا نام، ابھی ہمارے معاصرین میں گزرے ہیں۔ علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ سے مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں ان کے مختلف ممالک میں نے بھی ان کے قریب بیٹھ کر مدتوں آپ کے گھر پہ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ قیصر بہرابی نے شہنشاہ بھائی کے گھر میں سنایا تھا کہ تمام آب و غذا دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے، نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں، یہ ہے مگر کیا کیا جائے، جب لفظوں میں نزاکت اور لطافت پیش کی جاتی ہے تو لٹھ باز ذہنیت اسے پرے پھینک دیتی۔ ہائے ہائے، تھوڑا سا تو ہنس لیا کریں تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ جشن میں بیٹھے ہیں۔ کبھی بھی جیسے یہ کہا ہے نا، ہمارے سیاہ ہماری خوشیوں میں خوشی، غموں میں غم، کا مطلب یہ ہے کہ جب غموں میں آئیں تو مغموم ہو کے آئیں، جب خوشیوں میں آئیں تو مسکراتے ہوتے آئیں۔ عجیب بات ہے کہ غموں میں سب دیکھتے ہیں رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے، ارے محفل میں بھی تو دیکھو نا کہ ہنس رہا ہے کہ نہیں ہنس رہا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ اچھا، صلوات آج آپ وہاں پڑھیں گے جہاں صلواتوں کی فضیلت آج سبت اکبر کے حوالے سے ہزاروں گنا ہو گئی۔ جب قرآن نازل ہو جائے تو ہزار راتوں سے بہتر، تو جو قرآن کا فخر ہو، آپ اور کر بس میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا، اس لیے کہ کم از کم اتنے دانے میں نے تسبیح سماعت کے اکٹھا کر لیے ہیں جن کے لیے میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ نہیں ڈلے گا، اور درمیان میں ایسے لوگ آئیں گے اور جائیں گے تو آنے جانے والوں کا حسینیت نگاہ نہیں رکھتی، ٹھہر جانے والوں پہ حسینیت نگاہ رکھتی۔ تو لہذا اب آپ متوجہ ہو گئے، چند باتیں کہوں گا۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت سورۃ مبارکہ رحمان سے پڑھ دی، مرج البحرین یلتقیان۔ مجھے عربی وغیرہ تو بہت کم آتی، صرف و نحو کے زمانے میں مدرسوں میں رکا نہیں، اردو میں کتابیں پڑھتا ہوں، اردو میں مطالعہ کرتا ہوں، جب اردو سمجھ میں نہیں آتی تو مولانا ظہیر عباس صاحب کو بھی فون کر کے پوچھ لیتا ہوں، اور پوچھ لینا میں اپنا شرف سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہی تو سیرت علی ہے کہ جانو تب بھی نبی سے پوچھو تاکہ زمانے کو تہذیب معلوم ہوتی رہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے پوچھا جاتا ہے۔ سرکار میرا جملہ نہ چلا جائے، آپ بھی ماشاءاللہ آئیے، تشریف لائیے، اور ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ دو دریا، یہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے دو دریاؤں کا، جسے شیعہ سنی مفسرین نے نور کے دریا قبول کیا ہے کہ دو نور کے دریا ہیں، اور وہ دریا علی و بطول ہیں۔ قرآن آواز دے رہا بینہما یخرج بینہما لولو والمرجان، پھر اس سے لولو و مرجان جیسے موتی و گوہر پیدا ہوتے ہیں۔ آج وہی گھڑی ہے کہ لولو و مرجان میں آج جسے لولو قرآن نے کہا ہے اسے ہم اپنی زبان میں حسن سبز قبا کہتے ہیں۔ سورہ رحمان نے جس کا قصیدہ پڑھا ہے مسلمان اس کے قصیدے سے غافل ہو جائے؟ ارے تھوڑا بولتے بھی آئیے تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میری بات میں سمجھا پا رہا ہوں، ورنہ اگلے سال تھوڑا اور پڑھ کے آؤں۔ یقین مانیے اگر آپ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ہوگا کہ ہاں آج اب میں دوسرے کلاس میں اچھا آیا ہوں تو تیسرے میں بھی اچھا ہوں گا، تو تھوڑا بولتے آئیں میرے ساتھ تاکہ جشن کا ایک ماحول بن جائے۔ شعراء کرام بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ علی اصغر حیدری اپنی محنتوں میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مجھے موتیاں بکھیر کے رکھنی ہے، پیرونا آپ کو ہے، تو جب موتی بکھری ہوئی سمٹ جائے گی تو ضرور انشاءاللہ ورود ہوگا۔ تو بس یہاں یہ کہ آج کا یہ جشن اسی علی و بطول کے لال سردار جنت سبت اکبر حسن سبز قبا مجتبی طاہر زکی ولی
جو اتنے القاب سے بارگاہ یزدی میں. اس لیے اکثر ہوتا ہے نا مشاعروں میں جتنے شاعر آپ سنتے ہیں وہی سکندر پور، وہی مچھلی گاؤں، وہی جلال پور، وہی اکبر پور، وہی بمبئی، وہی دبئی، وہی مسقط، وہی کویت، ہر جگہ وہی فہرست چل رہی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اہل قلم جو ادب وجود میں لاتے ہیں اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے مقابلے میں جو لکھ رہا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ سمجھدار ہونا پڑے گا. بھائی یہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسن نے قلم اٹھا کے بتایا کہ ہم بولنے والے ادب کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لکھے جانے والے ادب کی طرف متوجہ ہیں. کیا کروں میں؟ تو اب لکھا جانے والا ادب وہ ادب ہو جاتا ہے، وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، وہ لٹریچر ویری ہارڈ کہلاتا ہے جو لکھا ہوا ہے. مگر وہی یونیورسٹیوں میں سلیبس بنتا ہے، وہی کالجز میں نصاب بنتے ہیں، کیونکہ وہ لکھے ہوئے ادب ہیں جو صدیوں پڑھا جائے تو نئے نئے ترجمے ہو جائیں. ارے میں کیا کہوں، میر انیس علیہ مقامہ نے 3 شعبان کے لیے جب سبت اصغر کی امام حسین کی ولادت کے حوالے سے تکلم کیا تو آپ میر انیس کے ادب کو دیکھیں اللہ مقامہ کے کہ انہوں نے کس طرح سے گزشتہ صدی میں اپنے آپ کو ساسر حاضر کا ترجمان بن کر کے اپنی زبان کی لطافت، اپنی سلاست، اپنی شیرینی، یہ تمام چیزیں پرو کر کس انداز سے تعریف کی ہے کہ اگر آج کبھی کوئی طفل 9 سماعتوں میں ہو تو وہ بھی اسے سمجھے. فرماتے ہیں قانون شریعت کا شناسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. یہ وہ منزلیں ہیں، یہ صاحبان تقدیر پاتے ہیں. جلن انہی کو ہوتی ہے جن کے نواسے بہکے ہوئے ہوتے ہیں. اور عداوتیں محفل سے نکالی جاتی ہیں. بڑی توجہ رہے ارباب کرم. بس میں آ گیا. کچھ چیزیں ہیں کہ ہماری شناخت اگر ہندوستان میں عزت و آبرو کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کا سبب ہمارے ملک میں آنے والے فاتحین نہیں. سرکار بیٹھے ہوئے نظر ہے تاریخ، فاتحین آئے ہندوستان میں. حد یہ ہے کہ درباری خوشامد خوروں نے اورنگزیب کو بھی رحمت اللہ اور رضی اللہ جیسے القاب سے نوازا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں تاریخ اسلام لکھی جائے اس کے بجائے شاہنامہ اسلام لکھا جانے لگا. اسلام کو شاہی کا رخ دیا جانے لگا. یعنی اسلام کو شاہی کا رخ دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اجداد کے ترک کیے ہوئے کام تھے کہ جسے خلافت عثمانیہ نے اپنی اکھڑی ہوئی سانس کے ساتھ چھوڑا تھا، سعودیہ نے اس میں امریکی روح پھونک کر دوبارہ کھڑا کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو بھی قلم کے زور پر مقابلہ کیا وہ شاہی سے مقابلہ کیا. حالانکہ تاریخ کے آج جھوٹے مکار اور عیار ہسٹورینز جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا بار بار جمہوریت کو دوسری خلافت سے منسوب کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جمہوریت، یہاں سے جمہوریت، تو جمہوریت کے طریقے سے کوئی طریقہ میل نہیں کھاتا. کوئی اجماع کے ذریعے وجود میں آ جاتا ہے، کوئی نامنیٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی نامزد کر دیا جاتا ہے، تو کسی کے پاس شورا جاتی ہے، تو کسی کے پاس دوڑتا ہوا مجمع جاتا ہے، تو کوئی جبرن ڈکٹیٹر بن کر شام کا گورنر ہوتے ہوئے حاکم بن جاتا ہے. اگر یہی جمہوریت تھی تو جمہوریت میں طرز انتخاب ہوتا ہے. اگر یہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا ہندوستان سمجھا دے گا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں. آج سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت ہندوستان ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے وقار کو نہیں پہچانا. جس طرح سے ہم نے اپنے شیعہ ہونے کو نہیں پہچانا اسی طرح ہم نے اپنے ووٹر ہونے کو نہیں پہچانا. اگر شیعہ ہونے کو پہچان لیتے تو امامت و جنت ہماری ہوتی. اگر اسے پہچان لیتے تو حکومت ہماری ہوتی. کیوں نہیں ہے؟ وجہ بتاؤں. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مولا علی فرماتے کھلاؤ تاکہ حکومت کرو، مت کرو کھاؤ کہ تمہاری رگوں میں محکوم لہو بنے. تو کھلانے والا حاکم ہوگا،
کھانے والا محبوب ہوگا۔ جب یہ اصول بن گیا تب بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر کھلانے والا حاکم ہے تو 7 دن تک محمد کا ولیمہ ابو طالب نے کھلایا، مدتوں اصحاب کو خدیجہ نے اپنی دولت سے کھلایا۔ مصطفیٰ فخر کر رہے ہیں تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، اور وہ نواسا عالم وجود میں آ کے فخر کرتا ہے کہ نہ ہمارے جیسا دادا کسی کو ملا، نہ ہمارے جیسا نانا کسی کو ملا۔ منزل آپ دیکھیں، اگر لفظیں چھوٹ جائے تو سمجھیے گا کہ کہیں دھاگے میں گانٹھ تھی اس لیے دانا آگے نہیں بڑھا۔ کہیں کہ گانٹھ آئی جاتی، آپ جانتے ہیں الجھ کے تھوڑی دیر بھی لگتی، ویسے مجھے چپ بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں منزل، جزاک اللہ، آپ منزل دیکھیں، زیادہ دیر حاضر نہیں رہوں گا کیونکہ وہ ہستیاں ہیں میرے سامنے کہ جہاں اگر آل محمد کا لطف پر کرم نہ ہوتا تو زبان گم پڑ جاتی، مگر یہ کرم ہے کہ جس نے تہذیبیں سکھا کر تہذیب، آج ہمارے شورائے کرام بہت محترم ہیں، خدا کی قسم بہت مکرم ہیں، مگر جب یہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاعر ممبر پہ گیا ہے امام کی موجودگی میں، ذاکر نہیں گیا ہے، تو میں وہیں پر رک جاتا ہوں اور کہتا ہوں شاعر نہیں گیا ہے، ممبر پر فرزدق گیا ہے۔ نہیں سرکار، تھوڑا واہ واہ کر دیں، بڑا تھوڑا مولویوں کے خلاف بات ہوتی تو بہت واہ واہ ہوتا ہے، تھوڑا واہ واہ کر دیں اس پہ۔ میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی امام نے فرزدق کو ممبر پر بھیج کر شاعری پہ اپنی مہر نہیں لگائی بلکہ تہذیب فرزدق پر اپنی مہر لگائی۔ اس کا مطلب اب امامت کا فخر شاعر نہیں ہوگا، شاعر ہوگا مگر فرزدق جیسا شاعر ہوگا۔ میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں، شاعر ہوگا مگر فرزدق جیسا ہوگا۔ غور فرما رہے؟ بس آگے یہاں تک تو امام حسن کا پورا پیریڈ جو گزرا ہے اپنے بابا علی کی شہادت کے فوراً بعد سن 40 ہجری میں سبط اکبر نے، جس کی ولادت کا سماہی عجب ہے، جب سید الشہداء کی ولادت سوچئے نا تو اس سے اور بڑھا کر حسن کی ولادت سوچئے۔ یہ تو تاریخ کنگال ہے کہ لفظیں نہیں دے پائی، ورنہ جذبے تڑپ رہے ہیں کہ لفظیں کہاں ہیں جو مدحت حسن ہو جائے۔ ارے ارے خدا کی قسم، تھوڑا دیر بیٹا یہ دروازہ بند کر دو، ایک دم یہ دروازہ بند کر دو، کوئی آئے گا نہیں جائے گا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ میں یقین مانیے اس وقت اس تقریر کی طرف آ رہا ہوں اگلے 10 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا ویسے بھی، اور بولنے کا مجھے حق بھی ہے۔ شہنشاہ بھائی سے میری بات ہو چکی تھی، مسعود بھائی سے، ورنہ کل پرسوں قبلہ یہاں سے مجھے بمبئی پہنچنا ہے ابھی کی تقریر کے فوراً بعد، اور پرسوں میں بمبئی پہنچوں گا، پرسوں ہی افریقہ کی فلائٹ ہے۔ لیکن ان بھائیوں کا جو علاقے میں یوگدان ہوتا ہے، ابھی ہمارے جلال پور کے 13 رجب میں، اکبر پور کی مجالس میں، ان تمام جگہوں پر اس گھر کو جب بھی آواز دی جاتی تو یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور زینت بنتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر شخصیت خدیجہ کے سیرت کی روشنی لے کے نہیں چل سکتی، وہی گھرانہ سیرت خدیجہ پہ چلے گا کہ جن کی ماؤں نے گھروں میں سیرت فاطمہ بیان کر کر کے بچے پالے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ایک نہیں، اسی لیے کہا جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے تو کرو تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دعائیں دو۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ باوضو ہو کر ناد علی کی صدا کے ساتھ دودھ کی دھار جو حلق سے اتارتی ہے وہ خون کی دھاروں میں تبدیل ہو کر کٹنے کے بعد بھی دار کے میسم کی رگوں سے علی 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 بن کے ابلتا ہے۔ میں کیا کروں، یہی پاکستان کا کوئی ایکٹر کیے ہوتا تو اب تک کھڑے ہو جاتے لوگ، کیونکہ آج کل تو ایکٹروں کی کیسٹیں دکھا دکھا کے ٹیلر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، علماء کے خلاف بکنے لگے ہیں لوگ، اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء،
اور یہاں پر علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہی یہود، وہی نصارہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو نشانہ بنایا. تو ہمارے علماء کو کب چھوڑیں گے؟ مگر نہیں. میں کچھ چیزیں ہیں اور اس پر آج کل باضابطہ طور پر ورک ہو رہا ہے. آپ اس سے ہوشیار رہیے اور اپنے بچوں کو عزاداری میں، محفلوں میں، مجلسوں میں لے کے نکلیے تو اپنے ساتھ نکلیے. اس لیے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تب آپ ضرور ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن جب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ تنہا ٹہل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہر باپ اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے صحیح دین بتائے. میں سلام کرتا ہوں ان گھرانوں کو کہ جن گھرانوں میں دینداری کا ماحول قائم ہو کر کے، اس لیے کہ شیعت وہ نہیں ہے جہاں گناہوں پر انسان کو معتمد بنا کر کے یہ کہا جائے کہ شیعہ ہونے کی بنیاد پر تم اپنے گناہوں سے لبریز ہو کے بھی بخشے جاؤ گے. آل محمد کا دین کہتا ہے کہ رسول مبشر بھی ہے، رسول بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. نہ اتنا بشارت دے دو کہ انسان گمراہ ہو کے جنت چلا جائے، اور نہ اتنا ڈرا دو کہ مایوس ہو کے جہنم چلا جائے. یہ ہے اسلام، دین عدل، اعتدال کی بنیاد پر. مگر لوگ ہیں مولا علی کے فضائل ابھی بہت بڑھایا تو بیچاروں نے کہا نصیریوں کے خدا لعنت ہو. نصیریوں کا خدا علی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس نے رگے جاں سے کہا، علی نے اسی شہرگ حیات کاٹ کے کہا کہ خدا میں نہیں ہوں. سرور نواب سرور لکھنوی نے بڑے پیارے انداز میں اس مسئلے کو شاعری میں، وہ بھی سلاست میں، بڑے ہی احتیاطی طور پر، اجتہادی طور پر انہوں نے پیش کیا ہے. اب سنیے ہمارے شہنشاہ بھائی ان دو مصروں میں اور اس کے مطلع میں سنیے کہ یہاں بیٹھ کر سمجھیے کہ علی کیا ہے. کہ خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے. خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے. علی کی مدح کا پہلا قدم تو آسماں تک ہے. خدا کی قسم، خدا جانے فضائل کا سفر آخر کہاں تک ہے. علی کی مدح کا پہلا قدم تو آسماں تک ہے. اب شعر سن لیجئے. یہ اب اس وقت آپ اسے رائے گا نہ جانے دیجئے گا. علی کی مدح کا پہلا قدم ہی آسماں تک ہے تو سوا حیدر، سوا اللہ حیدر کو کہو جو بھی وہ کم ہے، کم. سوا اللہ حیدر کو کہو جو بھی وہ کم ہے، کم. بہت اونچا ہے پانی پھر بھی خطرے کے نشان تک ہے. یہاں محفلوں میں آؤ، مجلسوں میں آؤ، باہر کھڑے ہو کر تماشا بینوں کی طرح تماشا دیکھنے سے آل محمد کے گھرانے کا تمدن نہیں ملتا. لہذا یہاں آؤ، یہاں دیکھو. اب ارباب کرم، آج ہندوستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہے، ہر سال آپ سنتے بھی ہیں شورا سے، وہ مسلمانوں کی عزت و آبرو ہے. اس لیے کہ آج کل مسلمانوں کو لے کر بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ دینے والوں پر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ہم ضرور ظاہر کریں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں. یہ سرکار باتیں کرو آپ سے، تھوڑی دیر آپ مجھے سنیے کہ میں آپ کو سنتا ہوں. تو ارباب کرم، یہ جو اہم ترین منزل میری طرف، ورنہ کبھی کبھی غلط اسٹیشن سے ٹکراتی ہے تو دوسری آوازیں اور دوسری سوچ چیزوں کو تیسرا بنا کے رکھ دیتی ہے. اس سے ہمیشہ، ورنہ ذہن جو ہے، کیونکہ میں اتنا کم سے کم ہر اکھاڑے میں دوڑا ہوں، بلائے بغیر بلائے ہر طرح سے، کہ اب اتنا تجربہ ضرور ہو گیا کہ کیسے خطابت کرنا چاہیے. تو اتنا تو آپ کو اور شورائے کرام کو تو بہرحال مجھے دعائیں دینی چاہیے. اس وقت کہ میں نے محفل کے لیے کم از کم اتنے تسبیح کے دانے سماعت کو اکٹھا کر دی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ان محفلوں میں آؤ گے تو سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو. دیکھا نا، چلا گیا نا ایک. قرآن پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو.
پیغمبر فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا قرآن نہیں پڑھتا، وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ یعنی کم از کم علی اور علی والوں میں جو فرق یہ ہے کہ علی والا زمین پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کرتا ہے اور خدا عرش پر لہجہ علی سے باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کوششیں کی ہیں میں نے کہ آپ حضرات کی توجہات میری طرف ملتفت رہیں۔ بس آخری 5-7 منٹوں میں وہ مجھے احساس خود ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ بیزار ہو کے کہیں کہ چلے جائیے، کیونکہ وہ بھی ماحول دیکھتا رہتا ہوں میں، ہماری محفلوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے۔ مگر اس وقت تک میں ضرور بولوں گا جب تک یہ میرے سامنے کا اتنا مجمع اندر نہیں آ جاتا، بھلے بعد میں جو ہے وہ چلا جائے وہ چلے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ عزا خانے میں آ جائے۔ آپ ہی زینت ہیں، آپ ہی اس تسبیح کے دانے ہیں، اور بکھرے ہوئے دانے تسبیح سے اچھے نہیں لگتے۔ ہائے ہائے، کسی نے علامہ قیس زنگی پوری نے کہا ہے، ہائے ہائے، بڑے عجیب و غریب، چونکہ آپ کے محفل کا جو یہ ذہن ہے وہ باقی رہے، وہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کہہ دوں کہ ہرسا نہ کوئی لاکھ یگانوں میں ملا، جوانوں میں ملا، ہرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا، تو نادانوں کی صحبت سے نکل کر آئے قیس، دانا تھا تو تسبیح کے دانوں میں ملا۔ تو یہی محفلوں مجلسوں میں بھی ہے کہ جب لوگ نادانوں کی صحبت چھوڑ لیتے ہیں تب دانوں کی بزم میں جگہ ملتی، اس لیے یہ لازم ہے۔ تو اب مسلمانوں آج ضرورت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے جلوسوں کو اتنی بلندی پہ لاؤ کہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ حسینی مسلمان ہیں۔ ورنہ یہی محفلوں میں بیٹھنے والے بہت سارے لوگ، میرے بچپن میں یہاں ایک شاعر آیا تھا غزل کا اور آتا رہتا ہے راحت اندوری، اور جو اس نے چیخ چیخ کے شروع کیا، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھیں۔ مسلمان اتنی تیز کھڑا ہو جاتا تھا کہ لنگی نیچے رہ جاتی تھی، جانگیے میں ہوتا تھا۔ مشاعروں میں یہ کیفیت، یعنی کچھ ہو نہ ہو تاج تو عجائب گھر میں ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں رسی جلے مگر بل نہ جائے، تاج سے لنگی تک آ گئے، بڑی توجہ رہے۔ مگر اب شاعری پڑھی جا رہی ہے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ جب RSS کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا ترجمہ ہوا تو ترجمہ کرنے والے انوادک نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اورنگزیب کی تعریف ہے، اس میں بابر کی تعریف ہے، اس میں جو ہے وہ محمود غزنوی کی تعریف ہے۔ تو اب وہاں سے آرڈر نکلتا ہے کہ شاہی کے ذریعے اسلام کی پہچان بنانے والے مسلمانوں کو نہ بخشا جائے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اب یہی تو ہے نا، اورنگزیب رحمت اللہ، بابر رحمت اللہ، جتنے ہیں وہ پیسہ لے کے آئے اور مسلمانوں میں رحمت اللہ علیہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دجال کیوں کامیاب ہوگا؟ اما جب ریاض لے کے آلے سعود کامیاب ہے مسلمانوں میں، آپ دیکھ لیں، لہذا وہ اب ہم چلیں، ہمارا کسی قلعہ سے کام نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جن اودھ کے نوابوں سے ہماری پہچان ہے، ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان سے پہچان ہے کہ جنہوں نے لکھنؤ میں امام باڑے تو بنوائے، اپنی حویلی نہ بنوائی۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ میں سلام کرتا ہوں شہنشاہ بھائی ایسے ذہنوں کو کہ کل ہمارے نواب ماجد علی شاہ سے لے کر کے آصف الدولہ اور دیانت الدولہ تک ان کی جب آپ حویلیاں ڈھونڈنے جائیں گے تو حویلی نہ ملے گی، امام باڑے ملیں گے، تہخانے میں خرابہ ملے گا، یہ بتانے کے لیے کہ جو امام باڑے بنا کے زندہ رہتے ہیں وہ حسین کے بنائے بادشاہ ہوتے ہیں، جو امام باڑے مٹا دیتے ہیں وہ جمہوریت کے بنائے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ آج ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم ایک شیعت کے عنوان سے سلفیوں کو جو آج بربریت کا مظاہرہ شام میں کر رہے ہیں، اسی حسن کی لاڈلی بہن کے روزے کو
نشانہ بنائے گے؟ ہم چپ ہیں؟ کون بڑھے؟ سب بڑے بڑے مذہب کے ٹھیکیدار سال بھر تک عہدہ دکھاتے نہیں تھکتے، مگر جب ایسے مواقع آتے ہیں سب چپ ہیں۔ اٹھو، اپنی شیعت کو پہچنواؤ، اور بھارت کے دوسرے برادری کے لوگ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے جب انہیں یہ بتانا شروع کر دو گے کہ ہم اورنگزیب سے نہیں ہیں، ہم بابر سے نہیں ہیں، ہم تو اس حسین سے ہیں جس کا غلام خواجہ اجمیری ہے۔ کہاں بیٹھے ہو آپ؟ بتاؤ دنیا کو۔ ارے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، جو حسین کا غلام بن کے معین الدین چشتی بن کے آیا، آج ہر ہندو اس کے آستانے پر ماتھا ٹیک رہا ہے۔ بھیا یہ بھی تو خواجہ بھی تو مسلمان ہیں۔ کہا یہی فرق ہے، شاہی تخت و تاج شاہی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات مل کر محمد والے محمد پر۔ آئیے قبلہ مٹ صاحب، آپ کی تو بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور مولا آپ کو صحت تندرستی دے۔ آپ اس وقت علاقے کا ہمارے ایک تہذیبوں کا وہ مرکز ہیں۔ آپ کی ذات کہ جو گنے چنے موضوع میں رہ گئی ہے، اس میں ہماری ایک شخصیت ماسٹر صاحب کی بھی ہے۔ اللہ انہیں طول عمر عطا کرے۔ آپ لوگ بلند آواز سے آمین کہیے۔ ارے آج کسی کے ابا کی دعا ہوئی ہے، کل آپ کے ابا کی بھی ہوگی، معاشرے میں روایت تو ڈالیے، ہے نا؟ تو خدا سارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ اس وقت تک باقی نہ رکھے جب تک کہ ہم باقی رکھے کہ جب تک کہ ہم صاحب تہذیب نہ ہو جائیں۔ تہذیب ہے بہت ضروری۔ تو اب ایک بات کہوں آپ سے، یہ تصور آیا کہ شاہی پر زر نو کے قلم سے صفت اکبر نے لگائی، اور وہیں سے شاہی کو ایسا ذلیل کیا کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلاء مودودی کو بھی لکھنا پڑا کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ ارے خدا کی قسم، یہ حسن کا قلم تھا جس نے مودودی کے قلم کو یہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ جن شرطوں کو حسن نے رد کر دیا وہ خلافت اور ملوکیت کے لباس میں وجود میں آئی۔ یہ ہے ملوکیت۔ اور وہی فتوحات لے لے کے لوگ یہاں آئے ہندوستان میں، مندر لوٹے، مسجد تباہ کرے، کیا 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 مسلمانوں نے۔ لیکن یاد رکھیے خواجہ نے کیا کیا؟ فقط حسین کا نام لیا اور اتنا فیض پہنچایا لوگوں کو کہ خود فقیر بن کے رہتا تھا، بادشاہ محل چھوڑ کر دعا کے لیے آتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب دنیا میں کوئی کتنا بڑا امیر ہو، فرش محفل سے اٹھ کر اپنے کو حسن کا فقیر سمجھنا، کائنات کا ہر امیر تمہارے دروازے پہ نظر آئے گا۔ یہ یاد رکھو، فقیر سمجھنا خدا کی قسم۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس بادشاہ آیا، اس نے کرودھت کر دیا، غصے کے عالم میں تیوریوں پہ بل ڈال کر اور فوراً حکم دیا، وہاں ایک جھیل ہے انا ساگر، پوری جھیل سے کہا تجھے حسین کا غلام ابن غلام حکم دیتا ہے کہ اس لوٹے میں جو میرے وضو کا ہے اس میں سما جا۔ خواجہ کی کرامات میں لکھا ہوا ہے کہ پورا انا ساگر جھیل اٹھ کر اس لوٹے میں سما گیا۔ اب سلام کرو اپنے حسن و حسین کے گھرانے کو کہ جس کے در کا غلام جھیل کو لوٹے میں لے سکتا ہے، اس کا علی اصغر چاہتا تو فرات کو مٹھی میں لے لیتا، مٹھی میں لے لیتا، لیکن نہیں بتایا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں، ایک آخری بات، کما لگانے کی نیت مان لیتے، میرا بچہ پیدا ہوگا تو کما لگاؤں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لگانے کی بہت ہے نا ضد، تو یہ نیت کرو میرے بچہ پیدا ہوگا تو میں کما لگاؤں گا، اللہ کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل شریعت کا اختیار پر ہے۔ اگر کوئی صبح سو رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو جو سو رہا ہے وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے نا، تو اس کے لیے حکم شریعت یہ ہے جب اٹھے ہمیشہ کی طرح فوراً مصلی کی طرف پڑ جائے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی نا، کیونکہ اختیار میں نہیں۔ بھائی آدمی مجنو دیوانہ ہو جاتا ہے تو شریعت اٹھا لی جاتی ہے۔ کیوں اٹھا لی جاتی ہے؟ کہ وہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنے اختیار میں نہ ہو اس پر سے شریعت اٹھا لی جاتی ہے۔ ابھی جس بچے پہ شریعت شروع نہیں ہوئی آپ اسے کما لگا رہے ہیں،
تو ایک صاحب سے جب میں نے کہا تو بہت اپنے کو علامہ سمجھ کے اکڑ کے کہتے ہیں کہ پھر جناب علی اصغر بھی تو قربان ہوئے. تو میں نے کہا جناب علی اصغر سے اپنے نجس بچے کو نہ ملانا. تیرا بچہ صاحب اختیار نہیں ہے. کوئی کما لگائے گا اتنا دبا دے گا کہ ہلاک ہو جائے گا. اگر کوئی دبا دے تو ہلاک ہو جائے گا. اسے شہید کا نام نہ دینا, کسی کی غلطی کا نتیجہ ہے. تو کیا کہا جناب علی اصغر کے صدقے میں نے کہا نہیں بھائی, تیرا بیٹا علی اصغر کے برابر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حسین کی شریعت میں عمل کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ صاحب اختیار بھی ہو. حسین بھی جانتے تھے ایک بچہ خیمے میں ہے, مگر صدا دے دی ہر منا سرینین سرنا. کیوں دے دی؟ تاکہ یہ دیکھ لے اب صاحب اختیار کوئی نہیں ہے, ورنہ بیمار بھی ہے, جہاد ساقط ہے. تو جیسے اصغر پہ ساقط ہے ویسے سید سجاد پہ, یہاں بچپنے کی وجہ سے, وہاں بیماری کی وجہ سے. لیکن 6 مہینے کے علی اصغر کے کان میں جب حسین کی صدا گونجی تو بچہ بول تو نہیں سکتا تھا, مگر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے, یہی بتانے کے لیے کہ بابا میں اپنے اختیار سے چل رہا ہوں, آپ اپنے ہاتھوں پہ لے چلیے, تاکہ کل کا آنے والا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے اپنے اصغر کو قربان کر دیا, بلکہ تاریخ یہ لکھے کہ حسین پر اس کا علی اصغر بھی قربان ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے سرکار آپ جہاں بھی ہیں علی و بطول کے گھر کے طرف اپنا رخ کر دیں تو پورا ملکوت نازل ہوا ہے. آپ بھی آئیں, جو دوست دشمن ہیں سارے گلے شکوے چھوڑ دیں. یہ عید کی سے پہلے کی عید ہے, کیونکہ جو 30 روزوں کے بعد آتی ہے وہ عمل کی عید ہے, جو 15 رمضان کو آئی ہے وہ عقیدے کی عید ہے. یہ عقیدے کی عید ہے, لہذا عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیواریں توڑ ڈالو. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیواریں توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. ارے بولیں بولیں تھوڑا سا. بڑی محنت کی ہمارے ذوالفقار حیدر حکیم ذوالفقار صاحب نے, ممبئی سے یہاں تک جگہ جگہ پر ٹکٹ کا انتظام کیا ہے, انہوں نے بہترین سفر کروایا ہے. اور میں نے تو سفر کے معاملے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے کہ سفری پیر میرے آپ ہی ہیں. یقین کریں بڑا اچھا سفر کرتے ہیں یہ, اس لیے وہ مجھے لے کر کے آئے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اپنے شہنشاہ بھائی مسعود بھائی, شہنواز بھائی اور نوشاد علی بھائی, اور خصوصاً اس باپ کی شفقتوں کو ہزارہ سلام کہ جس نے سید علی محمد زیدی کے نام سے اپنے غربت میں علاقے کی پہچان بنائی, اور غربت سے ان بچوں نے آج انہی کے راہ اور نقش قدم پر چلتے ہوئے آج گھر سے زیادہ حسینیہ کو اونچا بنا کر کے بتایا کہ جو گھروں سے اپنی پہچان بناتے ہیں وہ یزیدی ہوا کرتے ہیں, جو امام باڑوں سے اپنی پہچان بناتے ہیں وہ حسینی ہوا کرتے ہیں. یہ ہے وسطی منزل. تو گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیواریں توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. لبوں پہ دیوت, دلوں میں نفرت, فریبی آنکھیں, مکان غصبی, بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا.